السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شق وربك على كل شيء حفيظ. صدق اللہ العظیم. 1 منٹ دیجیے گا. جی تو الحمدللہ آج ہم یہ چند آیات کریں گے. اصل میں یہ پہلے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے، ان پر انعامات کی بارش کی، ان پر خاص فضل کیا، اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے صاف ظاہر کے اعمال کے ذریعے کریں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے مقابلے میں 2 ایسے حالات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس میں قوم نے ناشکری کی. پہلے اللہ نے ان پر انعامات کا تذکرہ فرمایا اور پھر ان انعامات کے بدلے میں اس قوم نے کیا کیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا کہ پھر اللہ نے اس قوم کو کیا سزا دی اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوا. یقیناً اس میں بھی ہر آدمی کے لیے بھی سبق ہے، ہر قوم کے لیے بھی سبق ہے، ہر ملک کے لیے بھی سبق ہے، ہر ریاست کے لیے سبق ہے. ان 2 آیات میں انڈیویجول آدمی سے لے کر اجتماعی طور پر ہر عقل رکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر ایک سبق موجود ہے. اچھا، اس کے اندر پہلے تو ہم دیکھتے ہیں چند الفاظ کا معاملہ. تو اس پہ پہلے آیا سبا. سبا کون؟ یہ ایک قوم کا نام ہے. یمن میں یہ قوم رہتی تھی اور اسے سبا کہا جاتا تھا، آپ اس کو خوب جانتے ہیں. اچھا، قوم سبا کا تذکرہ ایک اور طرح سے بھی قرآن مجید میں موجود ہے. جو ان کی بادشاہ تھی بلقیس، اس کا واقعہ موجود ہے، وہ ڈیفرنٹ آیات میں ہے. قوم سبا یمن میں رہتی تھی. یمن، یاد رہے کہ یمن وہ ملک ہے
جہاں اوریجنل عربی لوگ رہتے ہیں، اوریجنل عربک لینگویج، اس کا تعلق یمن سے ہے۔ اب یمن سے یہ لوگ کیسے دوسرے ملکوں میں پھیلے، یہ عربی زبان کیسے پھیلی، اب ذرا اس پہ بھی آج ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا تھا۔ اب یہ ایک بڑی وہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا آپ سیویلائزیشن، یہ بھی ایک وہاں پر سیویلائزیشن تھی اپنے دور میں۔ انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا۔ وہاں پہ ایک شہر ہے مارب۔ اچھا، میں سعودی عرب آتا جاتا رہتا ہوں تو راستے میں گاڑیاں آتی ہیں، ان پہ نمبر پلیٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کوئی امارات کی ہوتی ہے، کوئی کویت کی ہوتی ہے، کوئی عمان کی ہوتی ہے، کوئی قطر کی ہوتی ہے، کوئی بحرین کی ہوتی ہے، کوئی یمن کی ہوتی ہے۔ ایک نمبر پلیٹ میں نے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا مارب۔ اچھا، اس وقت میرے ذہن میں مارب بالکل نہیں تھا، میں بڑا کنفیوز کافی دیر کی، یار یہ کس گاڑی کی، کہاں کا نمبر ہے، کون سا کنٹری ہے یہ، کون سا علاقہ ہے یہ۔ تو اس وقت تو میں نے اگنور کر دیا۔ پھر میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ڈرائیور یمنی تھا۔ ویسے میری عادت ہے کہ جب میں سعودی عرب میں خاص طور پہ ٹیکسی میں بیٹھتا ہوں نا تو ان سے میں بات چیت کی کوشش کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب میں جو موسٹلی ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ یا تو پاکستانی ہوتے ہیں، ان کی اکثریت مکہ میں خاص طور پر، یا پھر یمنی ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی یمنی مل جائے تو پھر اس سے کافی بات ہو جاتی ہے، یا کوئی سعودی عرب کا کوئی مل جائے تو اس سے بھی۔ تو وہ ڈرائیور ملا، اس سے میں نے پوچھا کہاں سے ہو، اس نے کہا یمن۔ میں نے کہا کون سے شہر سے؟ کہتا مارب۔ مجھے اس وقت سمجھ آ گئی، اچھا یہ مارب جو تھا یہ یمن کا شہر ہے، تو نمبر پلیٹ مارب کے نام سے تھی۔ تو پھر مجھے پتا چلا، پھر میں نے تھوڑا اور غور کیا تو پھر اندازہ ہوا، اور کہ یمن کی گاڑیاں مجھے مکہ میں نظر آتی تھیں، اور اس پہ کہیں صنعاء لکھا ہوتا ہے، کہیں مارب لکھا ہوتا ہے، کہیں حضرموت لکھا ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرموت اور صنعاء کا نام تو مجھے یاد تھا، کیونکہ اس کا تاریخ میں، سیرت میں کافی تذکرہ ملتا ہے، لیکن مارب کا میرے ذہن میں نہیں تھا۔ تو وہاں سے مجھے پتا چلا اچھا مارب بھی کوئی شہر ہے۔ پھر ابھی کل میں تفسیر کو ذرا ڈیٹیل سے اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ سارا واقعہ مارب میں پیش آیا، اور وہ جو ڈیم تھا وہ مارب میں ہی تھا۔ اس کو صد، بیسیکلی صد کہتے ہیں آج کل کی عربی زبان میں ڈیم کو۔ بیسیکلی صد ان کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ پیدا کر دینا، تو صد مارب کہلاتا ہے۔ یہ ایک ڈیم انہوں نے بنایا تھا، اور یہ یعنی بہت پرانی بات ہے، صدیوں پرانی۔ سو اس ڈیم کا تذکرہ ان آیات میں آیا ہے۔ اب وہ ڈیم انہوں نے بنایا، اور اس ڈیم کے نیچے چونکہ وہاں پانی تھا، اچھا پانی تھا، زرعی زمین کو کافی سیراب کرتا تھا، اس کے نیچے باغات تھے ان کے، بہت خوشحالی میں وہ رہتے تھے۔ ڈیم انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہاں سے بقدر ضرورت پانی لے لیتے تھے، کام ان کا بڑا اچھا چل رہا تھا۔ تو خیر انہوں نے جب ناشکری کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیم کو توڑ دیا، اور جب وہ ڈیم ٹوٹا، اور اس ڈیم وہ بہت بڑا، آج اگر آپ دیکھیں تو آج انہوں نے اسی ڈیم سے تھوڑا سا، جو پرانا ڈیم تھا اس سے پیچھے کر کے آج ایک نیا ڈیم بنایا ہے، غالباً اسی سال یا 2020 یا 22 میں اس کا افتتاح ہوا ہے۔ اگر آپ گوگل پر جائیں تو آپ کو وہ آرام سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اسی ڈیم سے پہلے بنایا انہوں نے۔ سو جب وہ ڈیم ٹوٹا اور وہ سیلاب آیا تو وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ وہ ان کا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اس میں دو نقصان ہوئے ان کو۔ ایک تو ان کے جو باغات تھے وہ اجڑ گئے، اور دوسرا نقصان ان کو یہ ہوا سب سے بڑا کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ جو یمن کے وہاں کے رہنے والے تھے ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں 50,000 یمنیوں نے ہجرت کی تھی اس شدید ترین سیلاب کے سبب۔ تو جب ان کو ہجرت کرنی پڑی تو پھر صاف ظاہر ہے کہ یہ پھر ان علاقوں میں پھیل گئے، یہ مکہ اور مدینہ اور جو شام کے علاقے ہیں اس طرف کو انہوں نے سفر کیا، کیونکہ یہی اس وقت آباد کاریاں تھیں۔ بحرین، یہ جو قطر یا امارات، ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا نا، یہ تو یوں سمجھے صفحہ ہستی پر تھے ہی نہیں، یہ تو خالی صحرا تھا سب، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ قطر ہے یا امارات ہے، ان میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف صحرا تھا، یہاں ایک بندہ بھی نہیں بستا تھا۔ یہ تو بعد میں یہاں پر آباد کاری ہوئی، اور آج یہ کہتے ہیں جی ہم تو بہت بڑی توپ چیزیں ہیں۔ بہرحال ان کی کوئی ہسٹری 1975 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، خالی ہے یہ سب کچھ۔ اصل تو ہسٹری اگر خلیج میں ہے تو وہ حجاز تھا، نجد تھا، اور اس میں بھی مکہ، مدینہ، اس کے بعد یمن تو پوری ہسٹری لے کر بیٹھا ہوا تھا۔
اس کے بعد عراق تھا، عراق کے ساتھ شام بہت بڑا ملک تھا، اور یہ جو آج فلسطین اور اردن دیکھتے ہیں آپ، یہ شام کا حصہ تھا، اور مصر تھا، اس کے بعد عمان تھا، اور بحرین کا چھوٹا سا لگا. اب دیکھ رہے ہیں بحرین چھوٹا سا ابھی، اور یعنی بحرین چھوٹا سا ہونے کے بعد باوجود ایک ہسٹری رکھتا تھا. اچھا آج ان کی کیا پہچان؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر تھائی لینڈ ایک گندا غلیظ مشہور ملک ہے. اگر آپ کہیں نا میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں، تو بندے بڑے ڈاؤٹ فل نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تھائی لینڈ کیا کرنے جا رہا ہے. پتہ ہے سب کو تھائی لینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عرب کا تھائی لینڈ کیا ہے؟ بحرین. بحرین عرب کا تھائی لینڈ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس امت پر کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور عرب کا تیسرا تھائی لینڈ دبئی ہے. لیکن بس کیا کریں، اللہ رحم کرے، مزید بات بھی کیا کی جائے، شرمندگی کی باتیں ہیں ساری. بہرحال دین کے حالات کچھ ایسے ہیں. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، کہاں صحابہ والی باتیں، کہاں صحابہ کی زندگی، کہاں سیرت، کہاں خلفائے راشدین کا دور، کہاں بنو امیہ بنو عباس کی سیولائزیشن، اور کہاں یہ آ بیٹھے ہیں عربی جانتے تھے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، ان کو تو باتیں اچھی طرح سمجھ آتی تھیں. لیکن بس کیا کہیں، وہی جب مال آ جائے نا، اور پیسہ کثرت سے آ جائے، بے تحاشا آ جائے، اور خزانے کھل جائیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، میں مالک ہوں اس کا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. یہ سب یہ عربی یہی کہتے ہیں، یو اے ای والے یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے. وہ اللہ کو بیچ میں کہیں شامل نہیں کرتے ہیں. سب کہتے ہیں ہماری کمائی ہے، بھئی ہم نے محنت کی ہے. یہی کچھ اب سعودی عرب میں سبق پڑھایا جا رہا ہے. اب تک تو تھا، لیکن اب وہ سبق ٹوٹ رہا ہے. اب ایک نئی سیولائزیشن جنریٹ ہو رہی ہے، ننگی سیولائزیشن. پتہ نہیں کدھر کو سفر ہو رہا ہے. دنیا الٹ پلٹ ہو رہی ہے. جو لوگ ننگے تھے وہ لباس میں آنا چاہ رہے ہیں، جو لباس میں تھے وہ ننگے ہونا چاہ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان ان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. دیکھ لیں کہ یہ دنیا الٹ پلٹ رہی ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی ایک بتا رہا ہوں کہ میری سکس سینس کیا کہتی ہے. اللہ غیب جاننے والا ہے اور کوئی نہیں جانتا، لیکن دنیا کے حالات سمجھ آتے ہیں جب انسان تھوڑا سا غور کرتا ہے. میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل کہتا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا. میری ذاتی رائے میں اس اسلام کا جھنڈا افغانستان کے ہاتھ میں تھمایا جا چکا ہے، یا تھمایا جائے گا، یا ان کے ہاتھ میں آنے والا ہے، یا آ چکا ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ سب جھنڈا افغانستان کے ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ. اور یہ جتنی ٹوٹ پوٹ اس وقت ہو رہی ہے نا مسلم دنیا میں، یہ سب ان کے زیر اثر چلا جائے گا، حتیٰ کہ پاکستان بھی. کیسے ہوگا اللہ عالم بالصواب، وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. بظاہر ہمیں لگتا ہے نا کہ جی پاکستانی آرمی کے پاس تو ایٹم بم ہے، میزائل ہیں، اور افغانستان میں جو اللہ کے سپاہی ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں، یہ وہی اللہ کے سپاہی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور پوری دنیا کی فوج ٹوٹ پڑی تھی. وہی ایٹم بم رکھنے والے، وہی میزائلیں رکھنے والے، وہی دنیا کے طاقتور ترین ملک ٹوٹ پڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوفٹی اور کھیڑیاں پہننے والے، چادریں لٹکانے والے، ان کے ذریعے کتنے ہوں گے، بہت زور لگا کے 50,000، بہت زور لگا کے 1,00,000، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی طاقت کو ان کے سامنے زیر کر دیا کہ آخر ان کو بھاگنا پڑا. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ طاقت کس کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جب قریش کے سامنے آئے تو طاقت بظاہر قریش کے پاس تھی. 1,000 کا لشکر، اونٹوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری، تلواروں سے اور نیزے اور تیر اور سب اس وقت کے جدید ہتھیار ان کے پاس تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھجور کی شاخ پکڑا دیتے تھے. گھوڑے نہیں تھے، جوتیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا کہ یہ بات نہیں ہے. یہ بھول جاؤ تم کہ طاقت کس کے پاس ہے. طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. وہ جو جس کو چاہے گھما کر رکھ دیتا ہے. یہ ہم پتہ نہیں دنیا کے جو اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں.
اور جو دنیا کے اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں مار وہی کھاتے ہیں، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہی کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو اپنی آئیڈیا دی، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ممکن نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہوگی، ممکن نہیں، ہو سکتا ہے پاکستانی فوج میں کوئی شریف آدمی، کوئی دینی مذہبی آدمی آ جائے، وہ افغانستان کے ساتھ مل جائے، اٹ از آلسو پاسبل۔ میں نے اسی لیے کہا یہ کیسے ہوگا، اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال جھنڈا افغانستان کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اسلامی نظام کی کچھ یعنی معاملات قائم ہیں سوائے افغانستان۔ افغانستان واحد ملک ہے اس وقت دنیا کے اس کرۂ ارض پر جہاں اسلامی قوانین کی میکسیمم اپلیکیشن موجود ہے، اونلی افغانستان۔ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہے۔ سعودی عرب سو کالڈ دنیا کا ٹھیکیدار اسلام کا، دیکھیں تو صحیح وہ وہاں ہو کیا رہا ہے، آپ کی تو عقلیں بھی گنگ ہو جائیں گی کہ وہاں چل کیا رہا ہے۔ وہ تو گیزم اور لیسبینزم کی طرف سفر کر رہے ہیں اور بہت جلدی پہنچنے والے ہیں، سفر شروع کر چکے ہیں، باندھ لیا انہوں نے جن کو باندھنا تھا، مولوی سارے اندر مار دیے، کچھ گما دیے، کچھ پہ پابندیاں لگا دی، بہت کچھ چل رہا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر سب چلتا رہے گا، لیکن یاد رہے اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے، اللہ موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ یمن کا آج پورا قصہ آ رہا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ناشکری کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم ناشکری بسا اوقات کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، اور دوسری آیات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خزانے کھول دیتے ہیں کہ لو اڑاؤ مزے، اور پھر ایک دم پکڑتے ہیں۔ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے دروازے کھول دیے ہر چیز کے، اڑاؤ مزے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو اچانک پکڑ لیا، اچانک دبوچ لیا، پکڑا بھی کیا، دبوچ لیا، ایسا دبوچا کہ جیسے انہی آیات میں مزقناہم کل ممزق، پھاڑ کر رکھ دیا، ان کی نشان مٹا دیے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی طاقت کو بہت کمزور لیا ہوا ہے لگتا ہے انہوں نے، ان کو سمجھ نہیں ہے کسی کو بھی۔ یہ مسلمان کافروں کو چھوڑیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو کیا کہنا، رولا تو سارا اپنوں کا ہوتا ہے جب بغاوت پر اتر آئیں۔ کافروں کو تو کیا ہم پیٹیں گے، اصل تو ان کی سطوت ہم پر تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو آیات ہیں، یاد رہے یہ اللہ کی انعامات کی جب ناشکری کی جاتی ہے تو پھر اس کی سزا آتی ہے، اور اس سزا اور پکڑ کو سمجھتے صرف ایمان والے ہیں۔ میری بیٹیوں بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اللہ کی پکڑ کو پہچانتے صرف ایمان والے ہیں، دنیا دار نہیں پہچان سکتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، کہ بارشیں بہت ہوگی سیلاب آنا ہی سی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سائنسی دلائل اور یہ اس طرح کے۔ بہرحال تو یہ انہوں نے بنایا تھا ایک ڈیم اپنی پروڈکشن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ڈیم جو ہے وہ توڑ دیا۔ اسی کو قرآن مجید میں سیل کہتے ہیں، سیلاب کو۔ العرم بیسیکلی بہت زیادہ اور بہت شدید کے میننگ میں آتا ہے، اور یہاں یہ پانی کے اس ڈیم کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ سیل العرم، اس ڈیم کا سیلاب، وہ جو پانی پیچھے بہت سخیرہ تھا اس کا سیلاب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکل خمتن، اکل خمتن، بیسیکلی ہر وہ چیز جو بد ذائقہ ہو، جس کا ذائقہ نہ ہو، کڑوی ہو، کھانے کے کام کی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے خمت۔ سو اکل کہتے ہیں کھانے کی چیز کو، یعنی طعام کی چیز کو۔ اکل خمتن یعنی ایسی جھاڑیاں پیدا کر دی جو کسی کام کی نہیں تھی، جو کھائی نہیں جا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَثْلٍ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْسٍ وَأَثْلٍ، یعنی اکل و اصل۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کے جھاڑی نما درخت جن کا کوئی فائدہ نہیں سوائے آکسیجن دینے کے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارو کرنے کے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اصل ہے یعنی انسان کے کام نہیں آ سکتے، جانور تو کھا لیں گے، انسان نہیں کھا سکتے۔ ایسے درخت اگا دیے، نتیجتاً ایسے درخت اگائے اس سیلاب کے بعد۔ پھر اللہ نے فرمایا وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، صدر کہتے ہیں بیری کو، بیری کے درخت کو صدر کہتے ہیں۔ تو اب صدر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب بیر اگے، چھوٹے چھوٹے بیگ، اب بیر سے کتنا پیٹ بھر جائے گا؟ اب یہ آپ بیری کے درخت پر چلیں، کیا آپ پیٹ بھر سکتے ہیں؟ 100 بیر بھی کھا لیں تو آپ کے پیٹ نہیں بھرتا، پہلے تو 100 بیر توڑنے چننے وہی مشکل ہے، اس میں سے اچھے کھانے والا نکالنا۔ سو اللہ تعالیٰ نے پھر
جس چیز کی ناشکری دیکھیں ان آیات میں ایک اور چیز ہے کہ جس بات کی ناشکری کی گئی سزا اسی درجے کی تھی, یعنی اسی جنس کی سزا تھی. انہوں نے کھانے پینے کے معاملات میں ناشکری کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کی ہی سزا دے ڈالی. دوسری سزا ان کو کیا ملی تھی وہ ہم آیات میں پھر دیکھتے ہیں. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ معاملہ آپ کے سامنے تھوڑا سا واضح ہوا ہوگا. آئیے جی شہناز صاحبہ, ہاتھ کیوں کم کھڑے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کانا کا اسم کیا ہے؟ کانا کا اسم آیتن ہے. یہ ہے اسم کانا, ٹھیک ہے. خبر کانا کیا ہے؟ لی سب ان, لسبا ان, سب ان نہیں خبر سبا, سبا ان. سبا ان. اوکے, فی مسکنہم یہ حال ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی اچھا جی یہ حال کیسے ہے کہ نکرہ اسم سے پہلے جار مجرور, اگر تو یہ اس کے بعد آتا تو یہ آیا کی صفت ہوتا, صحیح ہے. جی جی اور جی یہ اس سے پہلے آ رہا ہے تو اس کا حال ہے. حال بن لقد گیا. پر جی لام کیا ہے؟ تام میں تاکید ہے سر, جواب قسم. کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم. جواب قسم. تاکید ہے لیکن کیا ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں کہ پیچھے قسم کیا ہے؟ محذوف. ہاں جی, قد کس لیے ہوتا ہے؟ یہ تحقیق ماضی کے لیے آتا ہے. کانا کا باب مادہ بتا دیجئے. کاف واو نون, کاف واو نون. ماضی باب مضارع کیا نون, بنے گا؟ کانا یکون. کانا یکونو. ویری گڈ, ماشاء اللہ. سو کانا یکونو آیتن نشانی کو کہتے, ٹھیک ہے. جی اوکے, یعنی یہ نہیں, اچھا ترجمہ کریں. بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کی رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی. ایک نشانی تھی. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ. اب وہ نشانی مطلب ان کا نہ رہنا اور ان کی بستی نہیں, بلکہ وہ احوال ایک نشانی تھی ان کے لیے, ٹھیک ہے. جی جی اوکے, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آئیے سائمہ سعدیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگلا پورشن پڑھیں. سر جنتان عن یمینی و شمالی. ٹھیک ہے, سر جنتان عن جنتان یمین و شمال. سو و شمال. جنتان کون سا صیغہ ہے؟ سر مثنیٰ کا, دو باغات. مثنیٰ کا. اور حالت کون سی ہے, رفع نصب یا جر؟ سر جنتانی ہے, یہ رفع حالت میں ہے. یہ رفع حالت میں ہے. گڈ. تو کیا مطلب ہوتا ہے جنتان کا؟ سر دو باغات. دو باغات. ان یمین و شمال, یہ یمین اور شمال کا کیا مطلب ہے؟ سر یہ عن یمینی, سر داہنے طرف, ہاں و جی, شمال دائیں اور طرف شمالی اور طرف. بائیں طرف. شمال بائیں طرف. شمال جی بائیں سر. طرف کا ہوتا ہے, ناٹ اونلی کہ. جی اوکے, سو یہ دونوں صفات ہیں جنتان کی, ٹھیک ہے. جی سر, یعنی دو باغات تھے دائیں دو اور باغات دائیں اور بائیں طرف. بائیں جانب. اچھا, اب اس جی جملے سر. کا مقام کیا ہے, اس کے بارے میں علماء نے دو رائے لی ہیں. ایک تو یہ کہہ جی دیتے ہیں کہ جی جنتان بدل ہے, تو یہ بتائیں کس کا بدل ہوگا؟ سر یہ بدل ہوگا, سر یہ نشان نہیں سر, صحیح یہ کہہ رہی ہیں, مسک آیت ان کا ہی نشانی بدل, کے لیے. نشانی جی کا سر, بدل, آیا کہ وہ نشانیاں کیا تھیں. کہ باغات تھے دائیں اور ہاں بائیں. جی, یعنی اس لیے انہوں نے آیت کا بدل لیا کہ وہ نشانی کیا تھی, کہ باغات تھے دائیں بائیں جانب. جی سر. بعض علماء نے کیا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت آنی اصل میں خبر ہے ایک مبتدا محذوف کی, صحیح ہے. جی سر. وہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آیتن ہی جنتانی عن یمین و شمال, ٹھیک جی ہے. سر. بات جی وہی سر. ہے کہ وہ بھی اگر وہ کہتے ہیں مبتدا محذوف ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کیا ہے, وہ آیت کی طرف جا رہا ہے. اوکے جی سر. ٹھیک ہے, تو پوری بات کا ذرا ترجمہ کر دیں, لام لقد سے لے کر شمال تک. یقیناً سبا کے لیے ان کے مسکنوں میں نشانیاں تھیں, دو باغات کی دائیں اور بائیں جانب. نشانی دیکھیں, ایک نوٹ نشانیاں, واحد ہے نا. ایک نشانی تھی دائیں اور بائیں جانب. ہاں جی, ایک نشانی تھی دائیں اور بائیں جانب. اب مجھے بتائیں یہ آیتن جو نکرہ ہے یہ کیا میسج دے رہا ہے؟ سر یہ جو ہے, سر یہ آپ نے بتایا تھا وسعت کو بھی ظاہر کر سکتا ہے, تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی ان کے اوپر. ویری گڈ, ایکسیلنٹ.
یہ بہت بڑی نشانی تھی. اب اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی تو چھوٹی سی تو نہیں ہوگی نا. جی سر. ایک بہت بڑی ان کے لیے اللہ نے ایک علامت دی تھی, ان کو ایک بہت بڑی نشانی عطا فرمائی. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. جی سر. کلو میں بس نہیں, آگے ہم دوسرے. آئیے آسما فراز, جی سر. آواز نکالیں تھوڑی سی, جی بسم اللہ. اونچا بولیں. جی سر, آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی, اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے. اوکے, پڑھیں. کلو من رزقی ربکم کلو واشکروا نہیں ہے, لہ. دیکھیں کلو جھٹکے سے نہیں ہے, کلو یہ واو الف کا کلو, ساتھ ہے نا. جی سر. کلو من رزقی ربکم واشکروا لہ بس بلدتن. وشکر اللہ تک بس. مجھے بتائیے جی سر. کلو کون سا فعل ہے؟ سر یہ فعل امر ہے. مادہ کیا ہے؟ کاف لام واو. نہیں, اکل یاکلو, حمزہ کاف لام. حمزہ کاف لام, باب نون سے اکل یاکلو. فاعل کیا ہے؟ انتم فاعل ہے. انتم فاعل ہے. کیا ترجمہ ہوا کلو؟ تم سب کھاؤ. اوکے, آگے بتائیں. من رزق ربکم کون سے مرکبات ہیں اور کلو کے لیے کیا بنا؟ سر رزق ربکم پیچیدہ مرکب اضافی ہو کے جار مجرور ہوا, یہ متعلق فعل ہو گیا کلو کے لیے. ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. متعلق فعل کیا ترجمہ ہوا؟ کلو من رزق ربکم, اپنے رب کے رزق میں سے کیا کھاؤ. کرو؟ کھاؤ. اگلا پڑھیں. وشکرو, اور شکر ادا کرو, یہ بھی فعل امر ہے باب نون سے. ٹھیک ہے, شین فاعل کا کیا ہے؟ فائل, اس کا فائل بھی انتم. ٹھیک ہے, وشکرو لہو کیا ترجمہ ہوا؟ اور شکر, اور تم سب شکر ادا کرو اس کا, یعنی یہ اللہ ہو کا. ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف. پیچھے آیت میں بتائیں وہ اسم کہاں پر موجود ہے؟ جی ربکم, ربی ہاں کی جی, طرف. یہاں جا رہی, رب کی طرف جا رہی ہے. وشکرو لہو, اور اس کا شکر ادا کرو. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اوکے جی, آئیے ادیبہ انجم, جی سر. اگلا پورشن پڑھیں. بلدتن طیبتن و رب غفور. ٹھیک ہے, اب سر یہ اس میں پورے مجھے بتائیں, یہ جملہ پورا ہے یا مرکب ہے, کیا ہے؟ سر یہ مرکب توصیفی ہیں دونوں ہی, اور یہ خبر ہے. مبتدا مجھے محذوف لگتا ہے کہ مبتدا ویری گڈ. محذوف ہے اور یہ خبر. بلدتن طیبہ مرکب توصیفی ہے, ایک پاک یعنی طیب اچھا. اٹس ناٹ مین پاک وہ جو ہوتا ہے نا, مطلب یہ کہ اچھا. بلدتن طیبتن, بلدہ کہتے ہیں یعنی ایک شہر چھوٹا سا. ٹھیک ہے, بلدتن طیبتن. ورب غفور مرکب توصیفی ہے, غفور رب کی صفت ہے, دونوں کے مبتدا محذوف ہے. یعنی بلدتن طیبتن ایک پاک شہر ہے, ورب غفور, اور رب بہت معاف بخشنے کرنے والا والا ہے. صحیح ہے, جی سر. جی اوکے. سر. آگے بڑھیں. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا اعرضوا عَلَيْهِمْ تک بس سَيْلَ. فاعرضوا. جی سر. فاصیت سے آردو فعل ماضی باب فعال سے عین را ضاد آردا یوردو, اور اس کا فاعل ہے ہم. ہم, فآردو. جی سر. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا؟ فاعرضوا. پھر انہوں نے اعراض کیا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کیا بات تھی اور کیا ہوا؟ سر یہی کہ اتنی نعمتیں ان کو دی گئی تھی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ نہیں, انہوں نے ناشکریاں کی, اللہ کی بات نہیں مانی, پیچھے اللہ روگردانی تعالیٰ کی کیا اللہ کی. فرما رہے ہیں؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, یعنی اس کے رزق سے کھاؤ اور شکر ادا کرو. انہوں نے ایک شکر اچھا نہیں شہر کیا. ہے اور رب تمہیں معاف کرنے والا ہے. کتنی ساری نعمتیں جی ان کو سر. دے دی, باغات تھے ان کے. اچھا, یہ جنتان عن یمین و شمال, اس کا لازمی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دو خاص باغ تھے. اوکے, اس کا یوں جی سر. علماء مطلب لیتے ہیں کہ آپ ایک سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں باغات ہوں. ٹھیک ہے, یعنی جی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو ہی باغ تھے. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں, آپ کے دائیں بھی باغات کی لمبی لائن ہے اور بائیں بھی باغات کی لمبی لائن ہے. اوکے, سمجھ آئی بات؟ جی سر. جی سر. اس کا یہ مطلب ہے. تو اللہ نے ان کو حکم جی دیا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, اور اس کا شکر ادا کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سر انہوں نے منہ موڑا.
मुंह मोड़ लिया, उन्होंने शुक्र रूह नहीं गर्दानी अदा की, अल्लाह की बात नहीं मानी, रिज्क तो खाते रहे लेकिन शुक्र अदा नहीं किया, शुक्र अदा नहीं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं जी। किया। ओके, आगे चलते हैं। गुड मिस जज़ाकल्लाह खैर सर। भैया। आइए फौजिया मुबश्शिर। मिस फौजिया मुबश्शिर आपको रिक्वेस्ट भेजी है। सॉरी सर, गलती से सर हो। जी, फिर अरिम तक पढ़ें। आलिम फ़अरसलना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अरसलना अलैहिम सीलल आरिमी तील है, गौर से पढ़ें। सैलल सैलल सैल, आरिमी सैलल आरिमी। जी एक्सप्लेन करें। फ़अरसलना फ़ा हर्फ अतफ़ है सर। अरसलना रा सीन लाम इसका मादा है, फ़ेल माजी है और बाबी फ़ाल से है और इसका फ़ाइल है नहनु। ठीक है, नहनु फाइल है। ओके, तो क्या तर्जुमा हुआ फ़अरसलना? तो हमने भेजा उन पर। क्या कहीं बिजी हैं आप? नहीं सर। तो आज लगता प्रेजेंट नहीं है अभी। अलैहिम की तो बात ही नहीं की, सिर्फ अरसलना तक रुकी हैं आप। ठीक है, हमने भेजा। हमने भेजा। अलैहिम को अब एक्सप्लेन करें। अलैहिम सर मुतल्लिक है ठीक उन है, पर, हिम इसके ओके। साथ ज़मीर है। सैल अल अरिम कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है सर और ये मफूल बन रहा है। ठीक है, तो सैला मंसूब है, ये हो गया मफऊल। तो सैल कहते हैं सैलाब को, ठीक है। और जी अरिम बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यानी अरिम का मतलब होता है रुकावट बनाने के बाद जो पानी का पीछे एक पूरा स्टॉक लग गया था वो पूरा। उसको बाज का तर्जुमा कर देते हैं बड़ा सैलाब, बाज कह देते हैं बंद का सैलाब, यानी डैम का सैलाब। तो अब तर्जुमा कर दें। ठीक है। तो हमने उन पर बंद तोड़ा सैलाब या बहुत बड़ा सैलाब भेज दिया। हाँ जी, बहुत बड़ा सैलाब भेज दिया या बंद का सैलाब भेज दिया। ओके, जी चलें, सर। वेरी गुड। तो क्यों भेजा अल्लाह ताला ने सैलाब? उनकी नाशुक्री की वजह से सर। उनकी नाशुक्री की वजह से। तो फिर सैलाब का अजाब ही क्यों भेजा? क्योंकि सर उनको बाग थे ना, उनके पास 2 बाग थे। नाशुक्री किस बात की थी उन्होंने? सर ये जो उन्होंने कहा था, अल्लाह ने फरमाया था कि खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, तो उन्होंने नाशुक्री की थी। किस काम में नाशुक्री की थी? इबादत में, खाने पीने में, सेहत में, किस में? खाने पीने में। खाने पीने में। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आयात के साथ जुड़ कर रहे हैं। खाने जी पीने में नाशुक्री की तो सजा भी उनको उसी मामले में मिलने वाली है। ओके, ठीक है गुड। सर। आइए जी, लुबना शेख जी सर। जी, पढ़ें आगे। वबद्दलनाहुम बिजन्नतैनिहिम जन्नतैनि ज़वाता एक उकुलिन मिनट, खम्तिन देखकर जी पढ़ रही सर। है ना? जी सर। तो फिर आपने जन्नतैनि, बिजन्नतैनिहिम क्यों कहा? सॉरी सर, बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वाता उकुलिन खम्तिन व असलिम व शैइम मिन सिदरिन कलीलिन। ये जवाता नहीं है ज़वातई, सॉरी जी। सर, ज़वातई उकुलिन आपको पता है खम्तिन। जवाता और जवातई की मीनिंग में फर्क पड़ जाएगा। जी जी सर, प्लीज सर। ओके, जवातई उकुलिन खमतिन। व असलिम व शैइम मिन सिदरिन कलीलिन। ओके, अब जरा मुझे आप जन्नतैन तक एक्सप्लेन कर दे बस। जी सर। जी सर, ये बदलनाहुम जो है ये फेले माजी है। बा दाल और लाम इसका मादा है बाबे तफील से, और हुम इसका फाइल है सर, और नाहनु इसका नाहनु फाइल है और हुम इसका मफूल है। ठीक है, बाबे तफईल से बदला युबद्दिलु तब्दीलन। अच्छा, जी बदला युबद्दिलु तब्दीलन इसका मतलब होता है तब्दील करना या बदल देना। जी इसमें सर। जिस चीज को बदला जाता है वो आता है बा हर्फ जर से, और जिस जी चीज से रिप्लेस किया जाता है वो डायरेक्ट मफूल मंसूब बनकर आता है। बात समझ आई मेरी? जी सर। जी मैं अगर कह दूं जी सर, मिसाल के समझ आ तौर गई। पर बदलतु बिसियारतिन दराजतन, जी बदलतु बिसियारतिन दराजतन, यानी मैंने
गाड़ी को साइकिल से बदल गाड़ी को लिया, कि जी गाड़ी सर, बेच डाली और साइकिल ले लिया। जी यानी जिस चीज को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो बा हर्फ जर से आएगा, और जो उसकी जगह पर ला रहे हैं वो डायरेक्ट मफूल बनकर आएगा। ओके जी सर। ओके, अब जरा बताएं बदलना का मफूल क्या है? जन्नतैनी है सर। जन्नतैन, ये मफूल है, यानी दो बागात से बदला। ओके, जी और ये जो जन्नतई है ये क्यों क्या है? जी सर, ये भी जन्नतैनी था, नून ड्रॉप हुआ है सर इसका, ये ओके होम अटैच होने की वजह से, ठीक है, तो ये कौन से दो बागात थे? जो पहले उनको अता किए गए थे। जी जी, जो पहले दो बागात का तज़किरा किया गया, ये उनकी तरफ जा रहा है कि बदलनाहुम बिजन्नतैहिम, उनके दोनों बागों को हमने बदल डाला जन्नतैनी, और दो दो बागों से। बागात थे। ठीक है, जी सर। अब देखें इतनी बात समझ नहीं आएगी ना कि दो बागों को दो बागों से बदल डाला, राइट? जी सर। तो फिर जिन बागों से बदला गया फिर उनकी वजाहत भी चाहिए ना, अच्छा जो दो से बदला तो वो कैसे थे, राइट? जी सर। ओके, आगे इनकी सिफ्त आई है, ज़वातई उकुलिन, मुरक्कब इजाफी है, ज़वातानी ज़वातैनी ज़वातैनी, ठीक है, इसीलिए ये मंसूब है क्योंकि ये इसकी सिफ्त बन रहा है, नून ड्रॉप हुआ है, मुरक्कब इजाफी है। ज़वातई उकुलिन ये मुजाफिल है, यानी उकुलिन खमतिन, खमतिन फिर क्या है, ये सिफ्त है उकुल की, ज़वातई उकुलिन खमतिन, यानी यूं समझ लें कि नकारा खाने की सिफात रखते हुए दो बागात। व असलिन, ज़वातई असलिन, अब असलिन क्या है, ये मुजाफिल है, इट इज नॉट मौसूफ। देखिए वाव आ गया ना, जी वाव सर। सिर्फ वाव के साथ नहीं आती है, सिर्फ डायरेक्ट आती है। ओके, जी सर। इसीलिए ये असलिन मजरूर है मुजाफिल होने की वजह से, और फिर शयीन भी मुजाफिल होने की वजह से मजरूर है। ज़वातई उकुलिन खमतिन व असलिन व शयीन, हमने दो बागों को दो बागों से बदल दिया, और वो दो बाग कैसे थे? नकारा खाने वाले, झाड़ियों वाले, और थोड़ी सी चीज। अब उस थोड़ी सी चीज की आगे मजीद सिफ्त बयान की गई है, वो क्या है? लुबना पढ़िए। कलीलिन, मिन सिदरिन कलीलिन, कलीलिन मिन है सर। सिदरिन कलील, अब सिदरिन कलील कौन सा मुरक्कब है? हाँ, तौसीफी है सर। हाँ जी, यानी थोड़ी सी बेरी, थोड़ी सी बेरी। तो जी देख लें, उन्होंने खाने की नाशुक्री की और नतीजतन जो सजा मिली वो भी खाने की मिली। तो जी सर। जिस जिन्स की नाशुक्री हो रही उसी जिन्स को उससे बदल बदल दिया गया, उसी की सजा दे दी गई उसको। तो मेरी बेटियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस बात पर हमें तवज्जो देनी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर नेमत को पहचाने, पहले तो पहचाने ना कि नेमतें क्या क्या है, फिर उस पर शुक्र अदा करें, उसका शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह। सेहत को अगर हम लें तो अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत दी हुई है ना, वो है आंखें, जबान, दिल, कान, ये बड़ी नेमतें। उसके जी बाद सर, बाकी पूरा जिस्म। आप देखें ना कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के अंदर आता है, अल्लाहुम्मा आफिनी फी जसदी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, सुनने की इस्तात, देखने की इस्तात, ये बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह जी ताला हम बेशक। सब को शुक्र अदा करने वाला बनाए, आमीन। आमीन। जब भी हम खाना वगैरह लें तो उसको फेंकने से बचें। मैं आपको बताऊं, यहाँ खलीज में हमें इस चीज़ का बड़ा शदीद सामना करना पड़ता है, बहुत दुख होता है बसा औकात। जब से ये फ्रिज आया ना, इस फ्रिज ने जहाँ फायदा दिया वहां नुकसान भी दे दिया। हम जरूरत से ज्यादा चीज ले आते हैं इस चीज को समझते हुए कि फ्रिज में रख लेंगे, नतीजतन क्या होता है, वो फ्रिज में पड़ी ही रह जाती है। जब नेमतें आए ना बहुत ज्यादा हो तो फिर बेकदरी हो जाती है, वो खाई नहीं जाती, वो पड़ी रहती हैं, रिजल्टेंटली हम उसको फेंक देते हैं। तो ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री हो रही है। डरे हैं अल्लाह से हम सब मिलकर कि कहीं अल्लाह पकड़ ना ले। बसा औकात जब रोटी फेंकनी पड़ती है तो यकीन करें इतना दिल दुखता है कि ये अल्लाह माफ कर दे। बेचारे जिन जो ये अफ्रीका के मुल्कों में खास तौर पर जिनको खाने को नहीं मिलता, वो हमें ये देख लेना खाना फेंकते हुए तो वो हमें कहीं कत्ल ही ना कर डालें इस बात में कि यार ये कितनी नाशुक्री कौम है, हमें इधर खाने को नहीं मिल रहा, ये डस्टबिन में फेंके जा रहे हैं। तो मुझे भी बचना है। मैं यकीन करें ये खलीज के अंदर बहुत बड़ा मसला है, और मुझे अपने घर में भी इस चीज की अपने आप से भी शिकायत है। इसका नुकसान मुझे खुद, मैं भी इसका शिकार रहा हूं और कभी अभी भी हो जाता है। क्योंकि अगर आप होटल से खाना लेकर आते हैं तो साफ ज़रा कि वो तो एक अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी दे देते हैं, ये भी डाल दिया, वो भाई नहीं चाहिए, डाल दिया, जबरदस्ती डाल दिया,
اب کیا بھائی میں تو نہیں کھاؤں گا, میرے سے نہیں کھایا جاتا, ریزلٹنٹلی پھینکنا پڑے گا. تو بہت ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ کا استعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کام سے بچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری عملی بھی ہوتی ہے, یہ عملی ناشکری ہے کہ ہم کھانے کو پھینکیں, کھانے کی چیزوں کو ضائع کریں. اچھا, یہاں پہ قطر کے اندر پرابلم ہے کہ آپ کو ایسے گھر نہیں ملتے کہ جہاں آپ پہنچا سکیں, لیکن پاکستان انڈیا میں یاد رہے آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ بجائے پھینکنے کے یا اس کو ٹائم سے دیکھ لیں کہ اگر آپ کو نہیں کھانا تو آپ اسے کسی گھر میں بھجوا دیں جو ضرورت مند ہو, واقعی یعنی ان کو خوشی سے قبول کر لیں. ٹھیک ہے, ایسے جی گھروں سر. میں بھجوائیں جو خوشی سے قبول کریں. صحیح ہے نا, کیونکہ دیکھیں کچھ جی لوگ مثال کے طور پہ خود ہی کھاتے پیتے ہوتے ہیں, وہ پھر پسند نہیں کرتے نا یار آپ ہمیں بچی ہوئی چیز دے رہے ہیں, لیکن جو بیچارہ تکلیف میں ہے وہ بچی ہوئی چیز پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گا. صحیح ہے نا. کپڑے جی ہوتے ہیں سر. آپ کے کپڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کی جوتیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو ان کو سنبھال کر نہ رکھیں, کسی کو دے دیں. سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں نا, آپ کے کوئی غریب رشتہ دار ہیں, آپ اپنے جو ایکسٹرا کپڑے ہیں, دیکھیں میری بیٹیوں بہنوں, خاص طور پہ آپ لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے, عورتوں کو, آپ لوگوں کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں اور آپ نئے لاتی جاتی ہیں اور پرانے ویسے کے ویسے پڑے رہتے ہیں. کیوں ظلم کرتی ہیں اپنے اوپر, کیوں زیادتی کرتی ہیں اپنے ساتھ؟ ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کر سکتی ہیں, ان کپڑوں کو آپ اپنے خاندان کے ایسے گھر دیکھیں جو آپ سے یہ محبت سے قبول کر لیں, آپ ان کو دے دیں, خوشی سے دیں. اچھا, اور دینے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے, یعنی ایسا نہیں کہ بس وہ بالکل ایک شاپر میں گھسیڑ کے بھر دیے, نہیں. آپ جب استعمال شدہ چیز بھی دیں تو ان کو طریقے سے دیں تاکہ ان کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو. دھو کر صاف سے پریس کر کے اچھی طرح سیٹ کر کے ان کو پہنچائیں احترام سے, یعنی آپ دیں بھی احترام سے اور وہ قبول کر لیں تو انہیں کہیں شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس کو قبول کرنے پر. کیوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے قبول کرنے پر؟ کہ آپ میری ایک نیکی کمانے کا سبب بن گئی ہیں. دیکھیں, آپ کسی کو ہم دے رہے ہوتے ہیں نا, تو یاد رہے یہ ہمارا احسان نہیں ہے, یہ لینے والے کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ قبول کر رہا ہے ہم سے, وہ نہ قبول کرے. تو جی یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے, اس چیزوں کو ہمیں لرن کرنا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں آپ بیٹیوں سے مخاطب ہوں, آپ کے ہاں ایسے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور پھر یاد رہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اس بات سے آپ نے ڈرنا ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر دیں اور پھر اس کو ایذا پہنچائیں, اس پر احسان جتلائیں. یہ بھی نہیں کرنا کہ جی میں نے تمہیں تو یہ دیا تھا, میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا. نہیں, اللہ کے لیے کرنا ہے تو بدلہ بھی اللہ سے ہی لینا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی پر احسان کر دیتے ہیں تو بدلے میں ہم امید لگاتے ہیں, امید لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمیں رزلٹ میں دے گا, ہمیں نتیجتاً عطا کرے گا. جب ہم کہیں پھنس گئے, پاکستان میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو وہ اس احسان کا بدلہ ہمیشہ رشتوں کی صورت میں لیتے ہیں. اب سے رشتہ مانگا, اس نے انکار کر دیا, تو اس کو جتلائیں گے, یاد ہے تم تو بھوکے ننگے تھے, میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا تھا, آج میں تم سے رشتہ مانگنے آیا ہوں, تم رشتہ نہیں دے رہے ہو. یہ جہالت ہے. تم نے اس کو دیا تھا اللہ کے لیے دیا تھا یا اس کے لیے دیا تھا؟ اللہ کے لیے دیا تو بدلہ بھی اللہ سے چاہیے. یعنی اس کا مطلب تم نے جو اس کی مدد کی تھی وہ اللہ کے لیے نہیں کی تھی, تم نے تو اپنے مقصد کے لیے کی تھی. پھر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ زندگی میں کبھی ایسے احوال آ گئے, آپ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی, صرف مطلب ساتھ دینے کی کہ بھئی یہ میرا ساتھ دے گا, اس نے ساتھ نہیں دیا تو آپ کو برا لگا کہ میں نے اس کی ہیلپ کی تھی اور اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا. ہیلپ اللہ کے لیے کی تھی کہ ساتھ لینے کے لیے کی تھی؟ اللہ کے لیے کی تھی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس کی مرضی ہے, وہ آزاد آدمی ہے, کوئی تمہارا غلام تھوڑی ہے, تم نے اس کی ہیلپ کر کے اس کو خرید تو نہیں لیا. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی سوچ سے بچائے, آمین. اوکے, آگے چلتے ہیں. آئیے عتیقہ جی سر. پڑھیں. ذالکا جزیناہم بما کفروا, اس میں ذالکا مبتدا, جزیناہم بما کفروا یہ خبر ہو جائے گی, جملہ فعلیہ, اور جزیناہم جزینا یہ فعل ہے, جزا یا جزی باب دود سے, جیم زا یا مدہ, اور نحنو فاعل ہے, ہم اس کا مفعول ہے. بما کفروا یہ اس کے متعلق ہو جائے گا, ما موصولہ, کفروا اس کا صلہ. کفروا باب نون سے ہے, کاف فا را, اور ہم اس کا صیغہ ہے. اچھا, یہ کفر ذالکا یہ یکفرو, جزینا, یہ کفر کرنا
اور ناشکری دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, رائٹ. ہاں جی ٹھیک. اس آیت میں یہ کفر مطلب ناشکری ہے. اوکے, جی تو ترجمہ کر دیں. جی یہ جزا سر سزا کے میننگ میں آئے گی. سزا کے میننگ میں ہے, بدلہ. جی یہ سزا ہم دیتے ہیں انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے نہیں ناشکری دیکھیں, کی. نہیں ماضی ہے نا, دیکھیں عتیقہ, ذالک یہ جزیناہم, یہ ذالک کا اشارہ چلا گیا اسیل العرم کی طرف, اس کے بعد جو ان کو پھل الٹے پلٹے ملے, ذالک یہ جی اس طرف اشارہ ہے. ذالک جزیناہم, یہ سزا ہم نے انہیں دی, بما ان کی کفروا, ان کی ناشکری کی ان کی وجہ سے. ناشکری کے سبب. اوکے, تو پھر یہ با سببیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, متعلق تو ہے لیکن پھر اس با کو کہہ دیتے ہیں با سببیہ. سو جی یہ انہیں جو سزا دی گئی ان کی ناشکری کے بدلے میں دی گئی. اوکے, آگے پڑھیں. جی واو عطف ہے. حل اور الا جب اکٹھا ہو تو نفی کا میننگ دیتا ہے. بالکل, حل نجازی, اس میں نجازی باب مفعلہ سے ہے, جیم زا یا مادہ, اور نحنو اس کا فاعل ہے. الکفورا یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سزا نہیں دیتے سوائے بہت ناشکرے لوگوں کے. ویری گڈ. یہ فعول کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے, مبالغہ کا صیغہ ہے. کافر ناشکرا جی اور کفور بہت ناشکرا. ٹھیک ہے, تو یعنی بہت ناشکرا. جی دیکھیں انسان سے ہلکی پھلکی ناشکری ہوتی رہتی ہے, رائٹ, جی جی ہوتی رہتی ہے نا. ہم کو پورا شکر تو ادا نہیں کر رہے نا. جی سر. جیسے میں نے ابھی آپ کو پوری تفصیل بنائی, ہمیں کبھی روٹیاں پھینکنی پڑ جاتی ہیں, کبھی کھانے کی کوئی چیز پھینکنی پڑ جاتی ہے, ضائع کرنی پڑتی ہے, تو یہ ناشکری ہے اصل میں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں حل نجازی الا الکفور, نہیں ہم سزا دیتے سوائے اس کے کہ بہت ناشکرے کو, کہ یعنی جو ناشکری کیے جا رہا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے, اس کو فکر بھی نہیں ہے مجھ سے ناشکری ہو رہی ہے, وہ سوچ بھی نہیں رہا اس بات کی طرف, اس کو کوئی غم نہیں ہے, اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے کہ مجھ سے ناشکری ہو رہی ہے. رائٹ, سمجھ آئی بات. جی سر. وہ ہوتا ہے کفور, بہت بڑا ناشکرا, کوئی پرواہ نہیں ہے, اور پھر ڈٹا ہوا, پھر کہتا ہے یہ تو ساری میری اپنی محنت ہے, میری کمائی ہے, میں نے جو کیا ہے. اوکے گڈ, ماشاء اللہ. آئیے مس عظما جی سر. آگے پڑھیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً بس یہاں تک رک جائیے, وَقَدَّرْنَا. یہاں تک رک جائیے. جی سر. جعلنا کا مفعول بتائیں. سوری سر, ریپیٹ کیجیے گا, آواز کٹ گئی آپ کی. جعلنا کا مفعول. سر جعلنا کا مفعول ہوگا یہاں پر وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي, سر یہ بین القرى التي ٹھیک ہے, فیہا یہ تو ہوگا. ظرف ہے. جی یہ پورا, جی یہ پورا نہیں نہیں سر نا, اپنے بینہم و صرف کے بین ساتھ, القرى, یہ تو ظرف ہے. اور یہ آگے صفت آ رہی ہے اس کی. دیکھیں مس عظما, میں نے سوال ایسے تو نہیں پھینک دیا آپ کی طرف, جی سر. سوچ سمجھ کے سوال کیا آپ سے میں نے. یعنی اس کا سر مطلب میں کوئی تو راز ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا, اسی لیے ڈائریکٹ جی مفعول پوچھا. جی سر, جی سر تھوڑا سا بتائیے, غور میں کریں. نہیں سمجھ پائی. اچھا, بینہم وبین القرى التي. چلیں آپ حل کرنا شروع کریں, آپ کو مفعول ملے گا. اچھا سر, یہ واو عطف ہے. جعلنا فعل ماضی ہے, جعل یجعلو باب فا سے, نحنو اس میں فاعل ہے. صحیح ہے, بینا, بینا ظرف ہے, اور ہم مضاف الیہ بنا, اور ٹھیک ہے, یہ متعلق ہو گیا جعلنا کے. ٹھیک ہے, پھر واو عطف ہو کر پھر بین القرى, بینا پھر ظرف ہے, اور اب یہ القرى جو ہے یہ, مضاف الیہ ہے, اچھا تو سر مضاف الیہ ہے. یہ بھی مضاف الیہ ہے. یہ قریتن سے سر قریۃ جمع کی ہے, جمع ہے, قریتن کی. قرى جی, بستیاں. اور پہلے جی, اتنی بات اور کا ترجمہ التی, کریں, وجعلنا بینہم بین القرى, اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان ٹھیک بنایا. ہے. اب آئیں, یہ اب قرآ کی صفت آئیے ذرا شروع کریں. التی اس میں موصول, اور یہ صفت بنا.
اعراب کیا ہے اس بارکنا کا؟ مجرور مرفوع یا منصوب؟ سر یہ مجرور ہوگا کیونکہ مجرور مضاف الیہ کی صفت بن رہا ہے. ہے. اس کا جی صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے جملہ فعلیہ بارکنا فیہا قرن ظاہرتن، پورا ہوگا سر یہ. یہاں تک ہے. اچھا سر میں نے اس وجہ سے دیکھیں غلطی نا، ہوئی مجھ سے. سنیے، اچھا اچھا بارکنا فیہا، بات مکمل ہو گئی نا. اچھا ٹھیک ہے سر. تو پھر مفعول نکل آیا سر قرن ظاہرتن. ہاں جی، یہ جعلنا کا ہوں، مفعول ہے. اوکے سر کون سا ٹھیک ہے. مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے سر. اچھا مرکب میں اس کو اصل میں توصیفی ہے. صلۃ الموصول میں لے رہی تھی اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی. نہیں کوئی بات نہیں. اوکے بارکا جی یبارکو باب مفعلہ، نحن فاعل، فیہا میں ہا ضمیر التی کی طرف. ٹھیک ہے. جی اب سر. دیکھیں، اگر آپ اس کو اس کا موصول بنا دیں تو وہ تو نکل ہی نہیں رہا کہ اللہ نے بنایا کیا ہے. جی سر بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح جعلنا، سر. ہم نے بنایا، بینہم ان کے، و بین القریٰ ان کی بستیوں کے درمیان میں، التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے، یعنی جن بستیوں میں ہم نے برکت عطا فرمائی، قرن ظاہرتن بہت سی ظاہری بستیاں، یعنی جی ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے بہت برکت عطا فرمائی، یعنی ان کے درمیان، یعنی ان دونوں کے درمیان میں کیا بنایا تھا؟ وہ کیا تھا؟ قرن ظاہرتن. یہ ہے جی ان کے درمیان میں، یعنی جی سر بینہم، سمجھ. یعنی جو یمن میں جو لوگ رہتے تھے وہ، اور بین القریٰ التی بارکنا فیہا وہ بستیاں جن میں اللہ نے برکت عطا فرمائی. یہ کون سی ہیں؟ یہ شام کی بستی ہیں. کون سی ہیں؟ شام کی بستی. شام ٹھیک کی. ہے سر. جی دنیا کے اندر کون سا ملک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ وہاں پہ ہم نے برکت عطا فرمائی ہے؟ شام. شام. جی حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، خاص طور پر شام کو. شام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، شام بہت عظیم ملک تھا، انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوگا. اللہ ان کو، اس ملک کو ناپاک لوگوں سے پاک فرمائے جنہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے. اوکے، سو قرن ظاہرتن، ظاہری بستیاں. اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، پہلے آگے مکمل کر لیں پھر بات کرتے ہیں. جی سر. واو عطف ہو رہا ہے قدرنا، قدرا یقدرو باب تفعیل سے ہے، اور نحنو اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. فیہا متعلق ہو گیا، اور السیرہ یہ مفعول ہو گیا قدرنا کا. ٹھیک ہے. تو اور ہم فیہا نے کی ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قدرنا فیہا سر یہ بھی قرن کی طرف جا رہی. یہی قرن جو ابھی بنائے تھے. ٹھیک ہے. کیا جی ترجمہ؟ وہ جی. سیر کہتے ہیں مسافت کو. اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر دیکھیں، کیا اللہ سفر. تعالیٰ کی طرف ہم اندازہ نہیں کہتے، بس مقرر کرنا. اچھا اوکے سر. اور ہم نے مقرر کیا اس میں سفر. سفر کو، مسافت کو، بیچ میں راستے کو. وقدرنا فیہا السیرہ. اچھا یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، ذرا متوجہ رہیے گا سب. جی سر. ہوا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یمن سے لے کر شام کے ملک میں وہ تجارت کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. جی بیچ میں جو بستیاں تھیں وہ قریب قریب تھیں، یعنی آپ نے یمن سے سفر شروع کیا، تھوڑی دیر بعد مثال کے طور پہ جدہ آ گیا، اور پھر آپ جناب مکہ پہنچ گئے، پھر آپ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ سے آپ ایک اور شہر پہنچ گئے، تبوک پہنچے، تبوک سے آپ داخل ہوتے ہوتے بستیوں میں سے گزرتے گئے، یمبو اور بیچ میں، یعنی کیا ہے آپ کا گزر جو رہا وہ مانوس ہوتا رہا. اچھا اس کی ایگزامپل میں نے جو آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں، مس عظمیٰ نے تو ایسے سفر کیے ہوئے ہیں، جہاں تک بات پاکستان میں ایسا سفر نہیں ہے، انڈیا میں بھی ایسا سفر نہیں ہے، لیکن عرب میں ایسا سفر ہے. ہم جب جاتے ہیں سعودی عرب میں، اگر ہم یہاں سے قطر سے نکلتے ہیں تو ریاض تک 600 کلومیٹر سفر ہے، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی رائٹ ٹرن آ جائے گا، کوئی لیفٹ ٹرن آ جائے گا، پھر کوئی بستی آ جائے گی، کوئی شہر آتا ہے بیچ میں، اس کو کراس کیا تو ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ریاض تک. اچھا ریاض سے مکہ 900 کلومیٹر ہے تقریباً، اور وہ گاڑی بس چلائے ہی جانا ہے، چلائے ہی جانا ہے. لیکن اس میں پھر بھی کوئی 100 کلومیٹر بعد، کوئی 150 کلومیٹر بعد کوئی علاقہ آتا ہے جس کا ہم نام پڑھ لیتے ہیں، وہاں پہ تھوڑی کوئی لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی گاڑیاں آ جا رہی ہیں، کچھ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، کچھ ماحول ہے، کم تھکاوٹ ہوتی ہے.
لیکن جب ہم ریاض سے مدینہ جاتے ہیں تو یہ بھی 900 کلومیٹر سفر ہے، لیکن یہ انتہائی تھکا دینے والا سفر ہے۔ کیوں؟ اس کی سبب کہ اس 900 کلومیٹر میں نہ کوئی شہر آتا ہے، نہ کوئی بستی آتی ہے، وہ بس پیٹرول پمپ آتے ہیں، اور وہ بھی 250 کلومیٹر کے بعد۔ جو سزما سن رہی جی ہیں؟ سر، جی جی سر، بالکل اب سن وہ رہی ہوں۔ جو ہم گاڑی 900 کلومیٹر چلاتے ہیں کہ بیچ میں کوئی رونق نظر نہیں آتی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعصاب کو تھکاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر بیچ میں شہر ہوں تو آپ شہروں کو دیکھتے دیکھتے، بڑھتے لوگوں کی رونق دیکھتے دیکھتے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ میں نے پریکٹیکلی آبزرو کیا۔ آپ کا نام اس لیے میں نے لیا کہ آپ نے سمندروں میں سفر کیا ہے، آپ کا تجربہ اس سے بھی زیادہ ہوگا کہ اکتا جاتا ہے ایک انسان جی سر، ایک ہی ترتیب کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے۔ جی سر، یہ وہی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت گنوا رہے ہیں۔ اب یہ دوسری نعمت ہے کہ ہم نے بستیاں بنائیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، جب یہ لمبا سفر کرتے تھے تو تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ اوکے مسز میں اگلا حصہ پڑھیں۔ سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنینا۔ جی سیرو فعل امر ہے، باب دعات سے، سارا یسیرو اس میں فاعل انتم ہے، فیہا متعلق سیرو، لیالیا و ایامن یہ مفعول ہوں گے سر، مفعول فی دونوں ٹھیک ہے، سیرو کے صحیح ہے۔ مفعول فی، اور آمنینا اسم الفاعل ہو کر حال بنے گا، ٹھیک اس کا منصوب اسم ہے سر۔ ٹھیک ہے، ہوم کا اور فائل اس کا حال ہو گیا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ جی ترجمہ ہوگا سفر کرو اس میں راتوں اور دنوں میں، دنوں اور راتوں میں، دنوں اور راتوں میں امن والے ہو کر، یعنی امن کی حالت میں، امن یعنی کی امن کو حالت میں۔ سوچتے ہوئے کہ بھائی میرا سفر پر جی امن ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے اس سر، امن کی حالت۔ اس آیت سے ایک اور حکمت بھی نکلتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے محسوس ماں؟ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہیں اور خالق ہے، مالک ہیں مالک ہے، ہمارے۔ مالک ہے۔ جی تو وہ اپنی قوم کو، اپنی جو مخلوق ہے اس کو کیا کیا عطا کر رہا ہے؟ جی، خود سفر میں آسانیاں، رزق بہت کچھ۔ جی جی رزق کے اسباب، صحت کے اسباب، زندگی گزارنے کے اسباب، سفر کے اسباب، اس میں امن کی ضرورت، ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے نا۔ بالکل سر، کر ایک رہے ہیں، حکومت کا بالکل۔ یہی کام ہوتا ہے۔ ہوں یہاں سے حکومتوں کے لیے بھی احکامات نکلتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ روڈز ہوں، جی سر، اچھے روڈ ہوں جس پر لوگ پرامن ہو کر سفر کریں دن اور رات میں۔ ان روڈز کو پرامن بنانے کے لیے ان کو سب کچھ پرووائڈ کرنا ہوگا، پولیس، پروٹیکشن، کہ کوئی چور ڈاکو نہ آئے۔ جیسے اب ہم سعودی عرب میں ہوتے ہیں، قطر میں ہوتے ہیں، مسزما ہم کبھی نہیں گھبرائے، جی کبھی بالکل نہیں، سر۔ کبھی دل میں نہیں آیا کہ کوئی چور آ جائے گا، کوئی ڈاکو آ جائے گا، یار رات کو سفر نہیں کرتے، یار ادھر تو چور ڈاکو آ جاتے ہیں، کبھی دل میں شائبہ نہیں آیا۔ یہاں قطر کے اندر رات کے 1 بجے بھی اگر نادیہ باہر چلی جائے، جی میں نے میڈیکل جانا ہے، میں ڈیوٹی پر ہوں، نہ اس کو کوئی خوف ہے نہ مجھے کوئی خوف ہے۔ جی سر، اس حد تک امن مہیا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، بالکل سر، اور بہت الحمدللہ۔ بڑی نعمت ہے۔ جی سر، یہی حکومتوں کے کام ہے یہ چیزیں پرووائڈ کرنا اپنے رعایا کو، کہ ان کے لیے کھانے کے اسباب مہیا کیے جائیں، اس کے لیے اپرچونٹیز پیدا کی جائیں، صحت کے معاملات کو دیکھا جائے، بیماریوں کی روک تھام کے لیے ہاسپٹلز ہوں، تجارت کے لیے راستے پرامن ہوں، لوگوں کے سفر کرنے کے راستے پرامن ہوں، تجارت میں رکاوٹ نہ ہو، تجارتیں آسان ہوں، ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کے لیے اسباب مہیا کیے جائیں۔ اچھا، پرانے جو یہ خلفاء جو تھے نا، جتنے بھی خلفاء جی تھے، چاہے وہ جی خلفاء راشدین تھے، چاہے وہ بنو امیہ کے تھے یا بنو عباس کے تھے، حتیٰ کہ عثمانی بادشاہ بھی، وہ ان سب باتوں جی کو سر، ذہن میں رکھتے تھے۔ وہ انہوں نے سب قرآن سے سیکھا تھا کہ ایک حکومت کا یہ کام ہوتا ہے۔ بالکل سر۔ اسی لیے آپ ان کے اگر پڑھیں نا تو آپ کو ملتے ہیں، سبیلیں بھی ملتی ہیں، اور بیچ میں سرائے خانے بھی ملتے ہیں جہاں رک کر مسافر آرام۔ کہاں سے لیا انہوں نے؟
یہیں سے لیا تھا. یہ کانسیپٹ رومیوں کے پاس نہیں تھا. آپ جی دیکھ لیں سر. روم اتنی بڑی سلطنت تھی, ہے کوئی سرائے خانہ ان کا, کوئی سبیل کا نظام کہ پانی مہیا کیا جائے, کوئی ڈاک کا سسٹم, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. بس سطوت تھی, طاقت تھی, جہاں جاتے تھے جھنڈے گاڑ دیتے تھے, باقی کام شام کوئی نہیں کرتے تھے. بالکل سر. لیکن اس کے بعد مسلمان جتنی بھی ریاستیں بنی ہیں, جتنے ریاستیں نہیں, ریاستوں کی بات نہیں کر رہا, جتنے یہ جو بادشاہی نظام بنا ہے, جتنا بھی یہ عثمانی خلیفہ, عباسی, اموی, یہ سب کیا ہے, یہ بیسیکلی ساری چیزیں ڈرائیو یہیں سے کرتے تھے. یہاں سے انہوں نے سیکھا کہ یہ کرنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے غلطیاں کمیاں ہر جگہ رہی ہیں, لیکن کم از کم انہوں نے یہاں سے چیزوں کو ڈرائیو کیا. اوکے الحمدللہ. جی تو سر. دیکھیں آپ کہیں گے استاد جی سورہ سبا میں تو آپ نے بہت زیادہ ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا. نہیں, یہ چیزیں اصل میں بہت ڈیپ تھیں, اتنی سادہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس چند باتیں ہی قرآن نے, قرآن پورا ایک ایسے نہیں کہتے ضابطہ حیات ہے, ایسے ضابطہ حیات ہے, ایسے سمجھ آ جائے گا, سوچیں گے تو آئے گا نا. کسی کے لیے تو یہ کہانی ہوگی ایک بس کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے قوم سبا تھی, وہاں سیلاب آ گیا, اچھا انہوں نے کیا کیا تھا, اچھا وہاں پہ ان کی بستیاں تھیں. ان سے معاملات کون نکالے گا؟ کیا خیال ہے قرآن کس سے کہانیوں کی کتاب ہے؟ نہیں, قرآن کس سے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. یہ زندگی کے معمولات کو اخذ کرنے کی کتاب ہے. یہ ہمارا ضابطہ حیات ہے تا وقت قیامت. بالکل سر. ہمیں سکھاتا ہے ہماری زندگی. اگر کسی نبی کا قصہ سنایا گیا تو ہمارے لیے, نبی کے لیے نہیں سنایا گیا, ہمارے لیے سنایا گیا کہ تم سیکھو اس میں کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں اتنی سی آیات سے کتنے احکام نکل رہے ہیں یہ 2-3 آیات کے اندر, کہ ایک خالق کا کام کیا ہوتا ہے اور ایک پھر حکمران کیا کرنا کیا ہوتا ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہی پھر ذمہ داری تھوڑی نیچے لے آئے نا تو یہ گھر کے سربراہ کی بھی ہوتی ہے. بالکل سر ایسے ہی ہے. جو اس نے اپنی فیملی کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے. جی. اب اگر وہ اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے معاشرے سے بھی, ہر حوالے سے. ان کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے, ان کے پہناوے کا انتظام بھی کرنا ہے, ان کی صحت کا انتظام بھی کرنا ہے, ان کو باقی کی طرف سے شر سے بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے جی جی بالکل سر. ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. بس ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. زویا آئیے جی استاد پڑھیں. جی. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فاعتف ہے قالو فعل ماضی قاف واو لام, اس کا فاعل ہم باب نون سے, قال یقول. اور ربنا باعد بین اسفارنا یہ مقولہ ہے. ربنا سے پہلے یا حذف ندا محذوف ہے, اس وجہ سے یہ منصوب ہے. ربنا مرکب اضافی, باعد فعل امر, فعل دعائیہ کیا دیں گے استاد سے؟ فعل امر ہے نا, ٹھیک ہے امر ہے نا, فعل ایکچوئل تو امر ہے نا. جی بات ہی لیکن امر ہے نا, فعل تو امر ہے. جی. با عین دال اس کا مادہ ہے, باعد یباعد باب مفاعلہ سے, انت اس کا فاعل. بین اسفارنا یہ متعلق فعل, اور اسفارنا مرکب اضافی مجرور ہے ظرف کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہو فقالوا بس ربنا باعد بین اسفارنا؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو آپ دور کر دیجئے ہمارے سفروں کے درمیان, دوری پیدا ہمارے کر دیں سفروں ہمارے کے سفروں درمیان فاصلہ پیدا کر دے. باعد بین اسفارنا یعنی یہ جو جی بستیاں ہمیں قریب قریب پڑتی ہیں, ذرا فاصلہ لمبا ہو, ذرا مزہ آئے. ٹھیک ہے نا. جی. کیا ہوا, وہ اکتا گئے اس خوشحالی سے, اس انعام سے, اس سکون ان کو پسند نہیں آیا, انہوں نے دعا اپنے خلاف ہی کر ڈالی. آگے کیا ہوا, آگے پڑھیں. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ واو عطف, ظلموا فعل ماضی, ظلم میم اس کا مادہ, ظلم یظلم باب ضاد سے, ہم انفسهم مفعول. کیا اور ترجمہ ہوا؟ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اوکے, آگے کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, فَعَطف ترتیب و تاکیب کے لیے, جعلنا فعل ماضی, جعل یجعل باب فا سے, نحن اس کا فاعل, ہم مفعول, اور احادیث اس کا دوسرا مفعول. ویری گڈ. کیا ہوا پھر؟ استاد احادیث کا معنی احادیث مطلب کیسے لیں گے اس باتیں بنا دینا, کہ کس سے کہانیوں میں رہ گئے بس وہ. تو ہم نے انہیں بنا دیا قصے افسانے.
ہاں ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، یعنی لوگوں کے درمیان بات چیت کے لیے چھوڑ ڈالا بس، جی کہ بس اب وہ جیسے یہ ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ سلطنت عثمانیہ، اب کیا ہے افسانوں میں رہ گئی نا، جی بس یہ ڈسکشن ہوتی رہے گی، ختم ہو گئی. اوکے آگے. جی استاد. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، واو عطف، مزقنا فعل ماضی، میم زا قاف اس کا مادہ، مزق یمزق باب تفعیل سے، نحن اس کا فاعل، ہم مفعول، اور کل ممزق یہ بھی مفعول ہے. ہاں جی، اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا. ریزہ کر دیا. کیا دیکھیں سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی سلطنت تھی، نتیجہ کیا نکلا، ریزہ ہو گئی. کیوں؟ ناشکری کر ڈالی. کیسے ناشکری کی؟ ان کا ایک پیلس ہے استنبول کے اندر، اور بڑا مشکل سا نام ہے اس کا، دہم باجی پیلس کہلاتا ہے. اس پیلس کو بنانے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے کا قرضہ جرمنی سے لے ڈالا. یعنی ناشکری کی انتہا دیکھیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوت عطا کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ان کو اسباب دیے، بجائے اس کے کہ قوم پر خرچ کرتے یہ قوم کو سنوارتے، انہوں نے سب کا سب اپنے محلوں پہ بنانے پہ لگا دیا. جب تک ان کے اندر محل بازی نہیں تھی، اللہ نے ان کو قوت دی اور یہ جہاد کرتے رہے اور پوری دنیا پر کے بڑے حصے پر حکومت کی. جہاں ان کے سلطانوں میں خرابی آنی شروع ہوئی، جو 16 سینچری میں تقریباً آئی تھی، کہ جب یہ بالکل میکسیمم لیول پر پہنچ گیا، وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. کیونکہ جتنی بڑی ریاست تھی، ڈاؤن فال بھی سلولی ہوا. اور یہ پھر جب مزے دنیاوی مزوں میں لگ گئے اور محل بازی میں لگ گئے، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ریزہ کر دیا. کہاں گئی سلطنت عثمانیہ؟ وہی سلطان جیلوں میں پڑے رہے، کہیں کوئی بس اب نام ہی بچ گیا، باقی تو کچھ نہیں بچا. کیوں میں یہ سلطنت عثمانیہ کی مثال دے رہا ہوں؟ یہ تازہ مثال ہے، اگزامپل ہے ہمارے سامنے، بالکل فریش والی. یعنی دیکھیں سلطنت عثمانیہ بہت بڑے قبضے حکمران تھی، بہت بڑے حصے پر. اگر آپ عرب کے اندر آئیں، یہ کہتے ہیں نا وہ بڑا خلیفہ دکھاتے ہیں پایا تخت ڈرامے میں، جی بڑا ہی کوئی ولی اللہ تھا. وہ ولی اللہ کا کام دیکھیں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں بھی یہ لوگ توسیع نہیں کروا سکے، اتنے بڑے بڑے محل تھے. یعنی اس وقت کی مسجد نبوی اور ان کے محل کا سرائے خانہ اتنا سائز تھا بس، جہاں ان کو پتا تھا پوری دنیا مسجد نبوی جاتی ہے، پوری دنیا مسجد الحرام جاتی ہے. اور یہ لوگ اپنے محل تو بناتے رہے، ان کو عرب میں کچھ نظر نہیں آیا. عرب کیوں نفرت کرتے ان سے؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اس دنیا کے اندر تعصب میں ترکی نمبر 1 ہے. اتنا تعصب ہے ان کے اندر، یہ ہر کام میں اپنے آپ کو بیسٹ سمجھتے ہیں، دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو یعنی اور یہ ترکی ایسی قوم ہے کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ باقاعدہ بالکل واضح طور پر تعصب رکھا کہ ان کو ہر طرح کی انہوں نے سہولت سے محروم رکھا. تو اینڈ یہی ہونا تھا پھر جو ہوا تھا، یہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو ہمیں پاکستانیوں کو نا ترکی بڑے چنگے لگتے ہیں اور بڑے حاجی نمازی. ساری بات طرح تاریخ کھول کر پڑھے نا، آنکھیں کھول کر، تو اندازہ ہوتا ہے ہم اپنے قریب بھائیوں کو چھوڑ کر دور دوڑتے ہیں. ترکی اتنے متعصب قوم ہے جس آپ کی یعنی وہم و گمان سے بھی باہر ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی یہ میں ان کی ڈاؤن فالز کی باتیں کر رہا ہوں. باقی ہماری دعا ہر مسلمان کے لیے، ایتھوپیا مسلمان کے لیے بھی، ایک مسلمان کا کام ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو دین اسلام پر جوڑ دے، دین اسلام پر لے آئے. آپ آج ان کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے اسلامی بنائے ہیں، میں نے ان کے کچھ پورشن دیکھے ہیں. اس میں کیا میسج ہے؟ وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے فتح مل رہی ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں ہم ترک ہیں، ہم ترک کی زمین لیں گے، ہم ترک بن کر رہیں گے، یہ ترک ہماری قوم ہے، ہمیں اس کے لیے وطن چاہیے. مسلمان کے لیے وطن نہیں چاہیے تھا ان کو ترک قوم کے لیے وطن چاہیے تھا. پورا میسج آج بھی ان کا یہی ہے. آج بھی وہ جو اپنی قوم کے اندر جس چیز کو زندہ کر رہے ہیں، اسلام زندہ نہیں کر رہے، وہ ترکزم زندہ کر رہے ہیں. ہر چیز کا نا تنقیدی جائزہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو چیزوں کو بڑی کرٹیکل انداز میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کون امت کا سوچتا ہے اور کون تعصب پرستی اور قومیت کا سوچتا ہے. اوکے زویا، لاسٹ کوشچن کریں. جی استاد. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.
انا حرف تاکید، اس کا اسم حالت نصب میں آیاتن ہے، اور فی ذالک خبر انا، اور لکل صبار شکور یہ صفت ہو جائے گی استاد یہ آیاتن کی، بالکل یہ اور آیات کی آیاتن پہ صفت ہے. لام صبار اور مظہر کا شکور ہے. کون سا اس میں شکور؟ یہ دونوں صیغۃ المبالغہ ہیں، فعال اور فعول وزن پر. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. بہت بڑی بڑی نشانیاں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یعنی جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے. ان تمام آیات میں جو ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کی گئی ہیں بہت بڑی بڑی نشانیاں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا بنائے. تو میری بہنوں اور بیٹیوں اور تمام بھائیوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فیل کرنا کہ میں اپنا ٹاپک چھوڑ گیا ہوں. نہیں، یہ آیات امپورٹنٹ بہت تھیں، ان کی تفصیل اور ان کی ڈیٹیل کو ذہن نشین کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. اور یہ ہمارے، کیونکہ یہ آیات ساری کی ساری آج کے حالات، جب تک دنیا قائم ہے ان آیات کی اپلیکیشن اس وقت تک قائم رہے گی. یہ حالات آتے رہیں گے، یہ معاملات آتے رہیں گے، یہ سوچ آتی رہے گی، یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی رہیں گی. تو ہمیں کیا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے. جی، تو اس میں تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جہاں قوم سبا کا بڑی تفصیل موجود ہے. اس میں ہم نہیں جانا چاہ رہے کہ وہ کون سی قوم تھی، اور اس کی تفصیل آپ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ اصل میں یہ سبا تھا کون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی البتہ ایک حدیث موجود ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، سبا کے بارے میں بتائیں کہ وہ کسی جگہ کا نام ہے یا عورت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی جگہ یا عورت کا نام نہیں، بلکہ یہ عربوں میں سے ایک آدمی کا نام ہے جس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن میں اور 4 شام میں آباد ہو گئے تھے. شام میں آباد ہونے والے لخم، جذام، عاملہ اور غسان تھے، اور یمن میں آباد ہونے والے کندہ، اشعری، ازد، مزہج، حمیر اور انمار تھے. ان شخصوں نے عرض کی کہ انمار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمار وہ ہیں جن میں خثعم اور بجیلہ خاندان تعلق رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے اس تمام تفاصیل سے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا علم عطا فرمایا تھا. ایک اور حدیث جو ہم سب کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت من قضاء اللہ عز وجل للمؤمن، کہ میں نے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بہت تعجب کیا. ان اصابہ خیر حمد ربہ وشکر، کہ جب اس مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی حمد، اسے کوئی خیر پہنچتی ہے یعنی خیرن، تو پھر یہ کیا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. ان اصابتہ مصیبت حمد ربہ وصبر، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن یؤجر فی کل شیء، مومن کو ہر چیز پر اجر دیا جاتا ہے، حتی فی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتی، یہاں تک کہ وہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں پہنچاتا ہے اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. حالانکہ بیوی کو کھلانا، بیوی کی کفالت کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے، اس کا فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر اس کو اجر ملتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا الا كان خيرا له، کہ مرد مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب خیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے خوشی اور مسرت حاصل ہو تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہے. اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے. تو بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے. الحمدللہ، انشاءاللہ اگلی آیات میں ملاقات ہوگی. بس جو تفاصیل والی آیات تھیں وہ گزر گئیں، اب انشاءاللہ ہم اپنے نارمل لیکچرز پر چلیں گے، وہی 40-50 منٹ کے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین.